يلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاتوا بکتابکم، لاؤ اپنی کتاب اگر ہے کوئی. کتاب سے مراد تحریر، لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تمہارے پاس. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا کوئی اعتراف موجود ہو، کوئی اس کا حوالہ ہو، کوئی ریفرنس ہو کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. اس کے بعد ایک اور عقیدے کی تردید کی جا رہی. پیچھے ان کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی، اور خاص طور پر عربوں میں قریش، جوہینہ، بنو سلمہ، خزاعہ اور بنو ملیح اور بعض اور قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی. اب ایک اور عقیدہ، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنوں کے درمیان کیا بنا رکھا ہے؟ نسبا، نسب کا رشتہ. مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے شادی کی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اچھا ان جنوں سے، اب جنوں کیوں کہہ دیتی ہوں کیونکہ وہ جنوں مذکر مؤنث کے سینس میں نہیں بلکہ اسم جنس کے اس میں. اب ان سے بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے کیا نکلے؟ دونوں کے ملاپ سے فرشتے. اور یہ فرشتے دراصل کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے. یہ کون سے جن ہیں؟ جن بچے. اور جنوں سے مراد یہاں پھر ملائکہ ہیں. انہم، کہ وہ کون؟ وہ مشرک. لمحضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں. کہاں؟ عذاب میں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. دوسرا معنی اس کا یوں بھی کیا گیا ہے کہ جنوں کو معلوم ہو چکا تھا. یعنی جنہ کا ایک معنی فرشتے ہے اور دوسرا معنی جنات ہے. جنوں کو یہ پتا چل چکا تھا کہ وہ بھی سزا کے لیے حاضر کیے جانے والے ہیں. اگر جن اللہ کے رشتہ دار تھے یا اللہ نے ان سے شادی کی تو پھر ان کو عذاب میں کیوں حاضر کیا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور جنوں نے جان لیا تھا. اب یہاں جنوں سے کون مراد ہے؟ دو مراد ہے. کیا کیا؟ فرشتے بھی اور جن بھی. فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ مشرک، اس معنی میں پھر انہم سے مراد کون ہے؟ مشرک، کہ یہ شرک کرنے والے تو خود پکڑے جائیں گے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. دوسرا معنی جنات، جنات کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے غلط کام کیے تو وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے، مجرم کی حیثیت سے لائے جائیں گے. اب یہ ہے کہ جس کو مجرم کی حیثیت سے پکڑ کے لایا جائے وہ اس قابل کہاں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ قائم کرے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں. مخلص، چنے ہوئے. کون ہے وہ چنے ہوئے؟ جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم، نہیں تم، علیہ، اس کے خلاف، بفاتنین، بہکانے والے، پھرنے والے. کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف. اللہ، مگر، من، اس کو جو، ہوا سال الجحیم، وہ داخل ہونے والا ہے، جھلسنے والا ہے جہنم میں. ایسے عقیدے کی طرف وہی پھرے گا، وہی بہکے گا جس کو پھر عذاب میں جانا ہوگا. اللہ کے چنے ہوئے بندے نہیں. وما منا، اور نہیں ہم میں سے، مراد ہے اس سے فرشتے، اور نہیں ہم میں سے یعنی فرشتوں میں سے، الا، مگر، لہو، اس کے لیے، مقام، ایک جگہ ہے، مراد ہے حیثیت، سٹیٹس، معلوم، جو معلوم ہے. یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ معلوم ہے، اپنا مقام پتہ ہے، اپنی حیثیت کا علم ہے.
وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ الصَّافُونَ البتہ ہم ہی صفیں باندھنے والے ہیں. ہم سے مراد یہاں کون ہے؟ فرشتے. انہی کا اوپر قول ہے. وما منا بھی فرشتے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں. اسی لیے پیچھے تک وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ میں بھی ملائکہ کو فائل بنایا گیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم صفیں بنانے والے ہیں. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. پیچھے یہ کہا گیا نا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے، اپنی جگہ معلوم ہے، اپنا کام معلوم ہے. کچھ ایسے ہیں جو صف باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہیں، کچھ رکوع میں پڑے ہیں، کچھ حمد و ثنا کر رہے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہتے تھے. کون؟ کفار مکہ. کب کہتے تھے؟ نزول قرآن سے پہلے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اب یہ دیکھیں نا، 3 سوال ریز کیے میں نے یہاں پہ. کون، کب، کیا. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہتے تھے. کون؟ کفار مکہ. کب؟ نزول قرآن سے پہلے. کیا؟ لو ان عندنا ذکر من الاولین اگر ہوتا ہمارے پاس ذکر پہلوں کا، یعنی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح کچھ کتابیں ہوتی جیسے پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی. یا لو کا دوسرا معنی کاش ہوتی ہمارے پاس کوئی کتاب. ذکر سے مراد کتاب ہے، یعنی کتاب الہی، ایسا ہی جیسے پہلوں کے پاس ہے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے. ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، بہت ہی اچھے انسان ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ لیکن جب رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر لیا. ذکر کے ساتھ. بِهِ سے مراد کیا ہے؟ ذکرن. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو انقریب وہ جان لیں گے اس کو جھٹلانے کا انجام. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سبقت کلمتنا پہلے گزری ہے بات ہماری. لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے گزر چکی ہے. کون بھیجے ہوئے بندے ہیں؟ پیغمبر. اور کلمہ سے مراد یہاں بات، اور بات سے مراد وعدہ ہے. ہم نے اپنے پہلے رسولوں سے وعدے کیے تھے اور وہ پورے ہو چکے ہیں. کیا وعدے کیے تھے ان سے؟ انہم لہم المنصورون بے شک وہ، البتہ وہی مدد کیے جانے والے ہیں. یعنی اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں سے مدد کا وعدہ کرتا ہے. مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفت سے مت گھبرائیں، پریشان مت ہوں. پچھلے انبیاء اور ان کی اقوام کو دیکھیں. اگرچہ انبیاء کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے اور پوری قوم نے مخالفت کی، لیکن سب مخالف مات کھا گئے. اور مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی، رسولوں کی. وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک لشکر ہمارا، فوج ہماری، لَهُمُ الْغَالِبُونَ البتہ وہی غالب آنے والے ہیں. یعنی اللہ کے لشکر، اللہ کی فوجیں وہی غالب آنے والی ہیں. اللہ کی فوجوں میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ایک تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ دینے والے لوگ، پھر فرشتے بھی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے وہ اللہ کی دین کی فوج کا سپاہی ہے. تو جند سے مراد یہاں سب ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر البتہ وہی غالب آنے والا ہے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي البتہ ضرور غالب آؤں گا میں خود بھی اور میرے رسول بھی. تو جند سے مراد یہاں رسل بھی، رسل اور ان کے فالوورز.
اہل ایمان جو ان کی پیروی کریں، غیبی طاقتیں. فتول عنہم، ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے. حتی حین، ایک وقت تک انہیں اگنور کرتے رہیے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں مسلمان ابھی کمزور تھے، ابھی تمہارے پاس وہ مطلوب طاقت نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، اس لیے ابھی ان سے صرف نظر کرو. وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھو ان کو، انہیں دیکھتے جاؤ. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب کب آتا ہے، انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر دنیا میں نظر نہ بھی آئے تو آخرت میں تو آئے گا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا بھلا ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، عذاب جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں، ساحہ کہتے ہیں صحن کو، ان کے گھر میں. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہوگی وہ صبح ڈرائے جانے والوں کی. وہ صبح ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت بری ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، خربت خیبر، خربت خیبر. خربت کا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو، برباد ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں مرد آباد. خربت خیبر، انا اذا نزلنا ساحت قوم فساء صباح المنذرین. یہ بخاری کی روایت ہے. جب ہم کسی کے صحن میں اترتے ہیں تو وہ صبح پھر ان کے لیے بڑی ہی بری ہوتی ہے. یعنی اللہ کے لشکر جب حملہ آور ہوتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر دشمنوں کی خیر نہیں. یہود آپ کو محض دیکھ کر گھبرا اٹھے، پریشان ہوئے، مقابلے پہ نہیں آئے، قلعوں میں بند ہو گئے کہ ان کے آگے ٹھہرنا مشکل ہے. پھر فرمائے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو، پریشان نہ ہو. حتی حین، ایک وقت تک، یعنی مناسب وقت آنے تک. وَأَبْصِرْ، اور دیکھو، دیکھتے جاؤ. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. آج انہیں اپنا پلہ بھاری نظر آتا ہے لیکن وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنا انجام دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، رب العزہ، عزت کا رب، عزت کا مالک، اما یصفون، ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بندوں تک ہدایت کا پیغام پہنچایا، وہ بھی سلامتی کے مستحق. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور حمد سے مراد اچھی تعریف، تعظیم. کس لیے؟ ذکر خیر کے لیے، عظمت شان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب مجھ پر سلام بھیجو اور نبیوں پر بھی سلام بھیجا کرو، کیونکہ میں بھی من جملہ اور نبیوں میں سے ایک نبی ہوں. اس لیے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جاتا ہے تو سارے رسولوں کو بھی سلام بھیجا جاتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب دین کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو آخر میں یہ بولا جاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ابن ابی حاتم میں ہے جو شخص یہ چاہے کہ بھرپور پیمانے سے بھر کر اجر دیا جائے، یعنی اس مجلس میں جو نیک کام ہوئے ان کا پورا پورا صلہ اس کو ملے، تو اس سے اٹھتے ہوئے یہ تینوں آیتیں پڑھ لیا کرے. طبرانی کی حدیث میں ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کرے گا اسے بھرپور اجر پورے پیمانے سے ناپ کر ملے گا. تو یہ آیتیں 2 جگہوں پہ پڑھی جاتی ہیں، ایک مجلس کے اختتام پر اور دوسرے نماز کے اختتام پر. یہ مصلی سے اٹھتے ہوئے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ صافات میں الا عباد اللہ المخلصین کا لفظ آتا ہے. مخلص کا تصور آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ چنا ہوا، خالص. خالص چیزوں میں سے ذہن میں کچھ لائیے، ہر ملاوٹ سے پاک چیز. اور اللہ تعالیٰ کے لیے چنے ہوئے بندے ہر طرح کے کھوٹ، فریب، دھوکے، ملاوٹوں سے پاک ہوتے ہیں. جو ان کا باطن ہے وہی ظاہر ہے، جو وہ تنہائی میں کرتے ہیں وہی سب کے سامنے چھپ چھپ کے، اور دوغلی پالیسی اور دو رخا پن ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. ہمیں جب کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے تو ہم ہر کام رازداری سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے.
مثلاً میرے عید جیسے کپڑے کسی اور کے نہ ہو، میرے کڑھائی جیسی کوئی اور نہ کرائے، میرے جوتے کی طرح کسی اور کا سٹائل نہ ہو، میرا اپنا ہی سٹائل ہو. مگر ایک نیکی کا کام کر لیں تو جب تک سب کو پتہ نہ چل جائے ہم کو چین نہیں آتا. مثلاً آج میں فجر کے بعد نہیں سوئی، میں تو روزانہ اتنی تسبیحاں پڑھتی ہوں، آج عشاء کے بعد نفل پڑھوں گی، سوچ رہی ہوں تہجد پھر سے شروع کر دوں. یعنی کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے جملے بول کر نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں. جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کے لیے تو رازداری اور بہترین انتخاب، اور جو چیز اللہ کے لیے اس میں ملاوٹیں کر کر کے لوگوں کو بھی دکھاوا اور اس کی بھی خوشی مطلوب اور اس کی بھی. سوال ہے، اگر آپ صرف اس آیت کو پڑھتے ہیں اصطفل بنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کیا چن لی بیٹیاں بیٹوں پر؟ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ سوال انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس آیت کو پڑھ کر لگا ہے کہ تحقیر آمیز ہے، میرے دماغ سے یہ بات نکل نہیں رہی. یہ ایکسپلین کر دیں، یہ آیت ہم میں سے کچھ کو کنفیوز کر رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ایمبیگوس ہے. بیسیکلی آیت ایمبیگوس نہیں ہے. انسان جس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے، جس طرح کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جس طرح کے کام کرتا ہے، وہی رنگ اس پہ چڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ جس مجلس میں تم بیٹھو اور دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا، وہاں مت بیٹھو. کیوں منع کیا گیا بیٹھنے سے؟ ہم اتنے ہی کچے ہیں ایمان کے کہ ہم پہ ان کا رنگ چڑھ جائے گا. اور 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھے انکم اذن مثلہم، تم بھی ان جیسے ہی ہوگے، یعنی ویسا ہی رنگ تم پہ چڑھ جائے گا. اثر قبول کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا، بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھیں گے تو دھوئیں کا اثر تو آئے گا نا، چاہے آپ خود بھٹی جلانے والے نہ بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک بات یاد رکھیے کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہم نے وہی ہے، کوئی تیسری جگہ ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیں. دین کا مذاق اڑانے سے پہلے، دین کے خلاف بولنے سے پہلے، دین والوں کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ باتیں نہ بھولیں. کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، جیسا بھی ہے، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک عام بات نہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی. پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. ہر بات لکھی جا رہی. ہمارا علم محدود ہے، بات یا کانٹیکسٹ یا اصل حکم کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شک ایمان کے منافی ہے. شک ایمان کا دشمن ہے. پہلے تو مجھے اس بات کا صرف جواب دے دیجئے کہ کیا اللہ تعالی ظالم ہے کہ ایک کو ترجیح دیں اور دوسرے کو نہ دیں؟ لیکن جتنی بھی آج کل بحثیں چل رہی ہیں مرد اور عورت کے فرق پر، ان کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے گویا یہ دین کے حوالے سے اس موضوع پہ بات کرنا سب کچھ انجسٹس، عدل کے خلاف ہے. عورت کا عورت بننا، مرد کا مرد ہونا عدل کے خلاف ہے. مساوات اسی صورت میں ہے جب دونوں ایک ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ دونوں کو ایک کر کے، عورت کو مرد بنا کے یا مرد کو عورت بنا کے، جو بننے والے وہ نہیں، بنایا آپ کو ہی مرد جا رہا ہے، اس میں آخر عورت پر کیا احسان ہے؟ عورت کا کیا فائدہ ہے اس میں کہ وہ بن جائے جو وہ ہے نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، ظلم نہیں کرتا، دین کے نام پہ جو کچھ ہمیں دیا گیا اس میں ہمارا فائدہ ہے. مثلا ایک ڈاکٹر کو آپ جب وہ آپ کو کڑوی دوا دیتا ہے آپ اس کو ظالم کہتے ہیں کہ کتنا بے رحم ہے، اس کا کیا جاتا تھا اگر یہ مجھ کو میٹھی دوا دیتا. اگر وہ ہمارا آپریشن کرنا چاہتا ہے کسی معاملے میں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کتنا ظالم ہے کہ اس نے ہمارا جسم کاٹ دیا. ظالم کہیں گے اس کو؟ نہیں. کیوں کاٹا اس نے آپ کا جسم؟ ظلم سے نہیں کاٹا، آپ کے فائدے کے لیے کاٹا. اسی طرح اسلام کے وہ احکامات جو بظاہر ہم کو ظلم نظر آ رہے ہیں، بظاہر آپ کو ان میں عدل کے خلاف چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کا صاف صریح حکم ہے. مثلا عورت کو پردے میں رکھنے کی جو بات ہے جس کو ہم ظلم کا نام دیتے ہیں اور عدل کے منافی تصور کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نہ انتقام ہے، نہ ظلم ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں حقیر سمجھا گیا. کیوں ہے یہ سب کچھ؟
اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر جانتا کہ ہمارے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، وہ ہم کو جانتا ہے کہ ہماری حدود اور لمٹس کیا ہیں، ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے، ہمیں مردوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ہمیں کہاں تک ان کے ساتھ مل کے کام کرنا اور کہاں ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجاب اور اوٹ حائل ہے. یہ سب کچھ اس نے ہم کو بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس آیت کا اصل کانٹیکسٹ کیا، یہاں بنات سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں. ان کے ایک عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، یہاں کسی عام عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی. اسی لیے آج ہر شخص قرآن کو کوٹ کر لیتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کو سمجھتا بھی ہے، اور اسی قرآن سے اسے اللہ تعالیٰ کے ظلم پر اور دین کو ظالم بنا کے پیش کرنے میں بھی مدد لے رہا ہے. تو جو چاہیں آپ کریں. سورۃ صاد مکی سورت ہے، 88 آیات ہیں، 88. صاد حروف مقطعات میں سے. بعض نے کہا کہ صاد سے مراد صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، یا صادق فی قولہ کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں. حرف صاد کو اردو میں بھی کچھ یوں استعمال کیا جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ میں اس پر صاد کرتا ہوں، یعنی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں. بہرحال اصل معنی تو اللہ ہی جانتا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی نصیحت والے، یعنی اس قرآن میں ہر طرح کی نصیحت ہے جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے. نصیحت کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کی بات، یعنی اس میں انسانوں کو خیر خواہی کی باتیں بتائی گئی ہیں جس میں ان کی دنیا کی بھلائی بھی ہے اور ان کی آخرت کی بھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، عزت اور مخالفت کا شکار ہیں، اس لیے ان کو نصیحت اثر نہیں کر رہی. عزت کا لفظی معنی ہوتا ہے غلبہ، اپنے آپ کو بڑا جاننا، وہ حالت جس میں انسان اپنے خیال میں بڑی چیز ہو، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کی بات ماننے سے رک جائے. اور شقاق شق سے ہے، مخالفت. بتایا ہی جا رہا ہے کہ قرآن سن کر تو ہر چھوٹی سمجھ والا بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، خیر خواہی کی بات ہے. لیکن جو لوگ دو خرابیوں کا شکار ہوں وہ اس کی نصیحت سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ دو بڑی انسانی نفسیات کی خرابیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 انا پرستی، خود کو بڑی چیز سمجھنا. تکبر، غرور، اپنے آپ کو انفلوئنشل سمجھنا، کیونکہ غلبے کے معنی میں ہے نا، یہ بڑا عزت والا سمجھنا. اور دوسرے کی بات میں اپنی عزت کی کمی سمجھنا. انا پرستی کا شکار ہونا کہ جو کچھ ہوں بس میں ہوں. وشقاق، اور دوسرے کی مخالفت پر اتر آنا. شقاق کا لفظ معنی تھا نا شک، پٹ جانا. تو جو چیز کسی چیز میں شگاف آ جائے یا شقاق آ جائے یا الگ ہو جائے تو وہ پھر ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی نا. تو جو لوگ شقاق کا شکار ہوں، یعنی دوسرے سے پھٹ کے رہنے والے ہوں اور ان کو دوسرے کے ساتھ ملنے میں اپنی بے عزتی محسوس ہو، وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. لیکن نا جو شخص اپنی انا کا شکار ہو اور خود کو بڑی چیز سمجھتا اور دوسروں کے مقابلے میں اونچا بتانا چاہتا ہو، وہ دوسروں کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، ہے نا. جڑتا کون ہے؟ جو اپنی ہستی مٹائے. اپنی ہستی مٹا کر ہی آپ دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور جو خود کو بڑی چیز سمجھے پھر وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا. بات تو یہ کی گئی اہل مکہ کے لیے، لیکن قرآن تو اہل مکہ کے لیے صرف نہیں تھا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر تلاش کیجئے کہ کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں. جو شخص بھی تعصب، ہٹ دھرمی، خود پسندی کا شکار ہو وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا. انسان کے اندر جس صفت کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی. شیطان بھی اپنی انا کا شکار ہوا تھا
عزت کا مسئلہ اس نے بنا لیا، اپنے وقار کا بنا لیا، خود کو بڑی چیز سمجھا، اسی لیے اس نے انسان کے آگے جھکنے سے، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہ بھول گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو دراصل بڑا ہے۔ لوگ قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی۔ جس کو یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات آپ کی بات نہیں، اللہ کی بات اور اللہ بڑا ہے، اس کے لیے پھر خود کو مٹانے میں کچھ مشکل نہ تھی۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے، پھر وہ کبھی بھی اطاعت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ انسانوں کے ساتھ بھی جڑ کر رہنا، اپنے آپ کو ان میں سے ایک سمجھنا، ان کے ساتھ خیرخواہی، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہی چیز دراصل انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ سرداران قریش عزت و شقاق کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیتے تھے جو دینا چاہیے۔ آپ کو بڑا سمجھنے میں کیا سمجھتے تھے کہ اس سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے؟ آپ کو بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ ملنے کا مطلب کیا ہے، شقاق ختم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد، ہماری سوچیں، ہماری تھنکنگ پھر ختم ہو جائے۔ آج بھی جو لوگ قرآن پاک کو کسی انسان کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں اور خود کو اس انسان سے بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ عقل مند، زیادہ ذہین، زیادہ سمجھدار، زیادہ پڑھا لکھا، تو وہ کبھی بھی اس کتاب سے ہدایت نہیں پاتے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کتاب انسانوں ہی کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے نا، انسان ہی سکھاتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو سکھانے کا ایک ذریعہ بن گئی، اگر آپ میرا اور اپنا مقابلہ شروع کر دیں اس سینس میں کہ ان کی ڈگری کیا ہے اور ہماری کیا ہے، ان کے پاس مال کتنا ہے اور ہمارے پاس کتنا ہے، ان کی عمر کتنی ہے ہماری کتنی ہے، ان میں سمجھداری کتنی ہے ہماری کتنی ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے ہمارا کیا ہے، ان کا معاشرے میں مقام کیا ہمارا کیا ہے، اور آپ نتیجہ یہ نکالیں کہ ان کے نمبر تو 2 ہیں اور ہمارے 10 ہیں، لہٰذا ہم ان کے پاس پڑھنے کو کیوں جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ خیر کی بات سمجھنے کا موقع کھو دیں گے۔ جہاں کہیں بھی دین کی بات، دین کا پیغام رد ہوا کیونکہ اللہ کا کلام بولنے والا ایک انسان تھا اور لوگوں نے اس انسان کو حقیر سمجھ لیا، اس انسان کو کم سمجھا، اس انسان پر اپنا اعتماد نہ رکھا، تو دراصل اللہ کی بات سے محروم ہوئے۔ ہمیشہ کوئی بھی بات سنتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دوسرے نمبر پر آئے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر آپ پہلے نمبر پر یہ لے آئے کہ کون کہہ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر لائے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو شاید کہنے والا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ حق بات سے بھی محروم ہو جائیں گے، ایک اچھی بات سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور کس کا نقصان اٹھائیں گے؟ اپنا۔ اچھی بات تو خواہ کوئی بچہ ہی کیوں نہ بتا رہا ہو۔ جیسے لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے حکمت کہاں سے سیکھی، تو اس نے کہا احمقوں سے، کیونکہ عقل مند انسان، حکیم انسان ہر ایک سے سیکھتا ہے۔ جہاں عقل مندوں سے سیکھتا ہے وہاں احمقوں سے بھی سیکھتا ہے۔ وہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بناتا، وہ عزتوں و شقاق کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن کافروں نے یہی دھوکہ کھایا، اور یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے انسان کو اور خیر سے محروم رکھتا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔